الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى سيرة الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اسے حمد جس نے تجھ کو سراپا کر بنایا ہمیں دین مانگنے کو تیرا واسطہ بتایا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے بندہ حضور تم سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی حمد و صلوات کے بعد عزت و تقریر کے لائق علماء کرام نعت خانہ نشین لسان میرے بزرگ عزیزوں کے ملی ادارہ میرے ساتھیوں میں میرا طریق کرم حضرت علامہ قاری عامر صدیقی صاحب سے خوبصورت اور بخش اور مدلل گفتگو کو سماعت کیا اور اسی گفتگو میں ایسا ڈالتے ہوئے میں نے بھی اپنی حاضری پیش کرنی ہے اور بلا شبہ یہ ساری بستی اور بحث اور جن بزرگوں کے حصے میں یہ ڈیوٹی آئی حاجی اذان صاحب و حاجی نظر صاحب جنہوں نے ڈیل کیا این سعادت بزور بازو نیز یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اور بندے کا انتخاب ہوتا ہے تو بلا شبہ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں میں بھی جب مسجد میں آیا تو یعنی دل باغ ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں وہ بھی آیا ہے مسجد کو پہلی دفعہ دیکھا ہے اس کا دل مومن سارے تشریف فرما ہے تو دل خوش ہو گیا ہے کہ کتنا خوبصورت اللہ کا گھر بنایا ہے اور بلا شبہ انہوں نے اپنا عالیشان محل جنت میں بھی بنایا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اور یہ میلاد شریف کی برکت ہے وہ عالم اسباب میں وہ مسبب الاسباب سبب بناتا ہے وہ مکڑی نے جالا بنا دیا تو کبوتری نے انڈے دے دیے یعنی تو یہ کرنے کرانے والا تو اللہ کی ذات ہے لیکن جن کے حصے میں ٹوٹی آئی ہے ان کی آگے نسلوں کو بھی اللہ عزت عطا فرما دے کرنا اس نے خود ہی ہے لیکن آج بھی ارمین شریفین میں اللہ سب کو بار بار لے جائے اور جو نہیں گئے انہیں بالخصوص لے جائے کہ ان کبوتروں کا بھی احترام ہے چلتی ہوئی گاڑیاں بھی رک جاتی ہیں کہ روڈ پہ کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے آگے دانے ڈال کے نا دل میں کوئی تسکین سی محسوس کرتے ہیں کہ یہ کھا رہے ہیں دانے کئی لوگ تو منتیں مرادیں دل میں رکھ کے ان کو جوگ ڈالتے ہیں تو یہ خوبصورت خیال ہے علماء کرام نے کہا کہ یہ اس کبوتری کی نسل ہے جس نے غار سور کے آگے انڈے دیے تھے
تو وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ کن کے بھی فیکون کا رزلٹ پا سکتا تھا، لیکن جن کے حصے میں ڈیوٹی آ جائے تو اللہ کے فضل سے یہ مسجد والی بھی ڈیوٹی ان کے حصے میں ہے اور میلاد شریف کی ڈیوٹی بھی ان کے حصے میں ہے۔ یہ برکتیں تو آگے ہوتی رہتی ہیں۔ مجھے حاجی صاحب بتا رہے تھے کہ 4 کلو حلوے سے میلاد شریف کا آغاز ہے۔ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ حلوے کے لیے تو کوئی نہ ہوتا، لیکن وہ یعنی بندے مختصر تھے، وہ بھی انہوں نے ٹوک والوں میں تقسیم کر دیا ہوگا۔ تو سٹارٹ ان باتوں سے لیا ہے، اور اس میں شک نہیں جو سٹارٹ لیتا ہے وہ ہمارے صوفی عبداللہ صاحب تھے انگلینڈ میں، جو پیر صاحب کے خلیفہ، برمنگھم مسجد جو ہے وہ مسجد کنفورٹ شریف، وہ برطانیہ کی سب سے بڑی مسجد ہے اور ساری اس میں سہولیات میسر ہے۔ آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی جو فیس بک نیٹ بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے 3 بندوں نے میلاد شریف کا جلوس نکالا وہاں دیار غیر میں۔ اب کئی کلومیٹرز پر جلوس ہوتا ہے، وہ بندہ تو قبر میں چلا گیا لیکن اس برکت کی جزا اسے قبر میں بھی ملے گی، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے کہ آپ نے کس چیز کی بنیاد رکھی ہے اور کس چیز کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے۔ اس بات پر سجدہ شکر ادا کریں اور رشک کریں اور ناز کریں اپنی قسمت پر، شکرانے کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پر۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے گھر کی نوکری کے لیے میری ڈیوٹی لگائی ہے، ورنہ وہ اللہ کو شاید قدیر ذات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اسی چیز کے اوپر سٹینڈ کیا ہوا ہے، قائد صاحب نے بھی ایک اشارہ کیا، گویا وہ مزاج قرآن سے اور مزاج شریعت سے ناواقف ہے کہ رب چاہے وہ جو کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ یہاں کولی شریف میں عرس تھا بارک، تو علماء نے خطاب کیا کہ مریم سلام اللہ علیہ جو تھیں، وہ جب عیسیٰ اللہ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو وہ پاس درخت تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو ہاتھ لگاؤ تو یہ خشک درخت ہے، یہ ہرا ہو جائے گا، پھل لگے گا، پکے گا، وہ گرے گا تو آپ کھا لیں۔ اب خشک درخت کو ہرا کرنا، پھر پھل لگانا اور اسی لمحے میں اس پھل کو پکانا اور انہیں کھانے کے لیے دینا، یہ سارا تو اللہ کی قدرت میں، اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر جب اس نے کرنا ہے بات وہی، وہ کن کہے تو پھل ان کی جھولی میں آ جائے، لیکن نہیں، مشروط کیا ان کے ہاتھ لگنے سے۔ ہاتھ آپ لگائیں تو پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ تو یہ بزرگان دین کا ہاتھ پکڑنے میں بھی یہی راز ہے، کوئی حکمت ہے کہ الحمدللہ یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جن کے بارے میں ید اللہ فوق ایدیہم کہا گیا، ان ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ سلسلے وار ایک فیض ہے نا، یہ مائک بول رہا ہے، یہ کنیکشن منگلہ سے ہے یا تربیلا سے ہے، لیکن سلسلے وار ہے۔ راستے میں کہیں بھی یہ کٹ جائے تو یہ مائک کی جسامت تو پوری ہو، پنکھے کے بیرنگ اور کیپیسٹر تو سارا ٹھیک ہو، موٹر وائننگ تو ٹھیک ہو، لیکن وہ چل نہیں سکتا کیونکہ پیچھے سسٹم میں خرابی آ گئی ہے۔ تو یہ سلسلے وار ہے، ان ہاتھوں کا یہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ تو بات آگے چلی جائے گی، میں اسی دائرے میں ہی رہنا چاہتا ہوں اور تسلسل کو ہی آگے چلانا چاہتا ہوں۔ یہ جن جن کے ہاتھوں کے اندر یہ ڈیوٹی آ گئی ہے، وہ تحدیث نعمت کے طور پہ رشک کریں اپنی قسمتوں پر کہ یہ مالک کا فضل ہے کہ اس نے واصف بن برقیہ جب تخت بلقیس لائے نا، تو دوسری تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، پہلی تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ وہ کس طرف اشارہ کیا، اتنے تگڑے امتی اللہ نے مجھے دے رکھے، جس نے اتنا بڑا کام کیا، اتنے دور مسافت سے لمبا چوڑا تخت تالوں اور پہلوں کے باوجود پل جھپکنے سے پہلے میری خدمت میں پیش کر دیا، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے بندے اللہ کا فضل ہوتے ہیں، اللہ کا، تو اللہ کا فضل لینے جب بندہ ان کے پاس چلا جائے تو غیر کے پاس نہیں جاتا بلکہ اللہ والے کے پاس جاتا ہے، اللہ کے بندے کے پاس جاتا ہے۔ تو دوسری تو جی کیا ہے،
سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے کر دیا تم نے کام، جیسے آج عقل کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، وہ غلط فہمی نہ ہو جائے نا، یہ جو ان کی حکمتیں ہیں اور یہ رات کھلتے ہیں، یہ ہماری تعلیم کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہے کہ انہیں پتہ چل جائے اس کے پیچھے ہے کیا، واسف یہ کیسے کر دیا۔ تو اس نے کہا تھا کہ نبی میں نے نہیں کیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا تو بلا شبہ میں کہوں ھذا من فضل ربی، یہ چھوٹی سی ایک ٹوک کے اندر 1 سال کے مختصر عرصے میں اتنی خوبصورت مسجد گزرنا، پتہ ہے مساجد کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے، پھر چندہ اکٹھا ہوتا ہے، ابھی دیواریں بن گئی ہیں جی، لنٹر کا انتظام ہوگا جی، پھر لنٹر ہو گیا جی، اب بند ہو گیا جی، پھر پلسٹر کا انتظام ہوگا، پھر کھڑکیاں دروازے لگیں گے، پھر ماربل لگے گا، پھر قالین بچھے گی، تو سال سال یہ کام چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ سال کے اندر گویا ایسے ایک سانچے سے نکل کے سارا کچھ ہو گیا ہے، تو ہم شکرانے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ رب کا فضل ہے۔ اور بلا شبہ وہ لوگ مبارکباد کے حقدار ہیں کہ جن کے حصے میں یہ ڈیوٹی آئی ہے، یہ خدمت آئی ہے کہ انہوں نے خدا کے گھر کی تعمیر کی ہے۔ ہم اگر علیحدہ لیکن اچھے اچھے گھر بنے ہوئے ہیں، علیحدہ اگر ہم اپنا گھر بنا سکتے ہیں تو وہ مالک بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا، وہ ہمارے۔ تو آپ فرماتے کہ اگر میں چاہوں تو اللہ کے فضل سے کوئی اور مخلوق بھی تعمیر کا کام کر سکتی ہے، لیکن یہ آپ کے حصے میں ہے، مسجد بنی رہے گی تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو لہذا ذرا مشقت برداشت کیا کریں اور جلدی پتھر اٹھا کے لے آیا کریں۔ تو یہ الحمدللہ جب تک یہ خوبصورت اللہ کا گھر بنا رہے گا، اور ہوتا یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بندہ باہر سے گیٹ کے پاس ہی آئے نا تو بنانے والوں کے لیے دعا ضرور نکلتی ہے۔ وہ اگر اچھائی کی تعریف بھی کرے گا تو اس کو جو جس نے اچھا کیا ہے اس کو اس کا کریڈٹ ملے گا۔ تو پھر آگے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ وہ نیکیاں ہیں جو اکاؤنٹ نہیں کی جا سکتی۔ مساجد ہے، مدارس ہے، علامہ صدیقی صاحب نے اور بھی ساتھیوں نے اس ایریا علاقے میں وہ چھوٹی سی خدمت میرے حصے میں بھی آئی ہے الحمدللہ۔ ایسی حدیث نعمت کے طور پہ عرض کروں تو کبھی دل میں آپ وہ ہوتا ہے نا کہ پڑھ کے اس راہ میں دیں، پڑھ کے۔ وہ ایک بندہ تھا نا تو اس نے اسے دلیری اللہ نے دی، تو اس نے کہا کہ کھلاڑے سے اچھا علامہ صاحب سے پوچھ لیں کہ ان کے مدرسے میں ایک مثال دیتا ہوں، تو ان کے مدرسے میں کتنے طالب علم ہیں، کتنے طالب علم ہیں جی، تو کتنا مہینے کا آٹا لگتا ہے، اب ان کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جب ہر مہینے انتظام کرتے ہیں کہ کتنا آٹا لگتا ہے تو پھر 12 مہینے میں کتنا لگے گا، کتنے من لگ جائے گا۔ تو وہ ظاہر بڑا زمیندار تھا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کھلاڑے سے ہی ان کے مدرسے کے دانے میں نے بھیج دیا کرو، تول کے بھیج دیا کرو، سارے سال کا لنگر ایک دفعہ ہی چلا جائے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے ذوالفقار شریف کا بھی نام لیا تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ آتش کتا ہے نمرود جلا نا، تو یہ جو چھپ کلی ہوتی ہے نا، یہ کلی جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں کچن میں بالخصوص چلتی ہے، اس نے پھونک ماری کہ آگ اور جلے، اس کی پھونک سے نہیں آگ جلی، وہ پہلے ہی بہت جل رہی تھی۔ تو یہ جو ہدہد پرندہ ہے اس نے اوپر جا کے پانی ڈالا، اب اس کی چونچ کے پانی سے آگ تو نہیں بجھ سکتی تھی نا۔ یہ ایک خوبصورت باب ہے اور ایک پوری الگ سے تقریر ہے، لیکن میں صرف اشارے کے طور پر مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہدہد کے پانی سے آگ نہیں بجھی، بجھنے والی نہیں تھی، تو چھپکلی کی پھونک سے آگ اور جلی نہیں، وہ پہلے ہی بہت جل رہی تھی، لیکن ایک کی محبت کا اور ایک کی خباثت کا پتہ ضرور چل گیا ہے کہ نہیں؟ تو وہ کچھ محبت والے ہوتے ہیں، وہ پھر ان کی محبت کی جزا ملتی ہے نسلوں کو، اور وہ دوسری جزا بھی جاری و ساری ہے۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ واقعی الگ سے ایک خوبصورت تقریر ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو پھونک مارنے والے ہوتے ہیں، اس نے جا کے اس بندے کو کہا، ملک صاحب، چودھری صاحب، راجہ صاحب جو بھی ہے، یہ آپ اسی طرح ہی بغیر پوچھے بتائی دے دیتے ہیں دانے، وہ کبھی چیک بھی کیا ہے کہ کہاں جاتے ہیں؟ کہانی میں نے تو نہیں چیک کیا، قاری صاحب نے بتایا تھا اتنے دانے استعمال ہوتے ہیں تو میں بھیج دیتا ہوں، اور نہیں
بادشاہ چیک بھی کیا کرو، چیک بھی کیا کرو ہوا کیا ہے۔ وہ آدھے ادھر مدرسے کے لنگر میں جاتے ہیں تو آدھے مولوی صاحب کے گھر جاتے ہیں۔ بندہ اٹھ گیا، اٹھیوں سے سینے سے لگا لیا کہ تم نے تو بڑا کام کیا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ دل میں خوش ہو گیا کہ میری خوب کام کر گئی ہے کہ نہیں؟ لیکن جب اس نے تسلی دی نا اس کو، تو پھر اس نے کہا کہ تم نے یہ مجھے پہلے نہیں بتایا، جب پڑھنے والوں کے دانے میری طرف سے جائیں گے تو پڑھانے والوں کے بھی میری طرف سے ہی جائیں گے۔ آئندہ کے لیے مولوی صاحب کا لنگر الگ جائے گا اور بچوں کا کھانا الگ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ جائیں گے۔ تو یہ جو دینے والے ہوتے ہیں ان پر رب کا فضل ہوتا ہے۔ تو لہذا مسجد کا کام ہو، مدرسے کا کام ہو، آپ دے نہیں رہے، آپ کے ہاتھ سے اگر کسی کا رزق جا رہا ہے نا تو وہ مالک ہے، اس نے اس کا رزق بھی رحم مادر میں لکھوا دیا، فرشتے نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے کہ جب تک آپ آخری اپنا لکھا ہوا نوالا کھا نہ لیتے اس وقت تک آپ کو موت نہیں آئے گی۔ لہذا اس کے پیچھے ہمیں اتنا دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس کے پیچھے بھاگتا نہیں ہے اس کے پیچھے پھر یہ بھاگا۔ یہ بڑی یہ بزرگان دین جنہوں نے پیٹ کیا نا دنیا کی طرف اور جنگلوں کو جا کے آباد کیا ہے، آج دنیا کا رخ خدا نے ان کی طرف کیا ہوا۔ اس کی وجہ یہی ہے، میرے پیر صاحب یہ مثال دیا کرتے تھے کہ اگر تم سائے کے پیچھے بھاگنا چاہو تو سائے کو تو نہیں پکڑ سکتے، تو پھر تم سائے کے مخالف سمت اگر بھاگو تو یہ تمہارے پیچھے بھاگے گا۔ تو فرمایا اگر تم دنیا کو قابو کرنا چاہو نا تو یہ ایک بندہ آگے آپ کے پاس ہے، یہ چلو اسلامی باتیں بھی میلاد کا حصہ سمجھ کے لے جائے، یہ ایک آپ کو چل نکلا ہے، بندہ آ گیا کہ پیر صاحب مجھے وظیفہ بتائیں۔ کیا وظیفہ کہو گے؟ کہا جی میں نے موکل قابو کرنا ہے جن، لیکن کہتے ہیں اس بندے کے پاس موکل ہے تو آپ مجھے وظیفہ دیں۔ تو آپ نے فرمایا نادان، وظیفہ اور ذکر اس لیے کر کے خدا راضی ہو جائے۔ تو 40 دن اس لیے چلا کاٹے گا کہ جن قابو ہو جائے، اور اگر 40 دن اس نیت سے وہ ذکر کرے کہ خدا راضی ہو جائے تو ایک دن نہیں سارے ہی تیرے قابو میں آ جائیں گے، سارے ہی تیرے قابو میں آ جائیں گے، اس لیے ذکر کر کے خدا راضی ہو جائے۔ تو لہذا ہماری توجہ، ہماری دوڑ اس طرف ہونی چاہیے کہ خدا راضی ہو جائے۔ آپ نے رزق کی فکر نہیں کرنی، جس کو آپ نے دیا ہے اس کا رزق اپنا لکھا ہوا ہے، اگر آپ کے ہاتھ سے گزر کے گیا ہے تو خدا کا شکر کریں، مولا تیرا شکر ہے کہ اس کا رزق پہلے تو نے میرے پاس بھیجا ہے اور پھر اس کے پاس پہنچا ہے اور میرے ہاتھ سے گزر کے پہنچا ہے، اس کی مجھے جزا بھی ملے گی۔ لہذا یہ دیا ہوا، وہ کہتے ہیں فلاں بندے نے رستہ دے دیا، رستے کے لیے جگہ دی، یہ بھی بڑا آج کل تو روکے جاتے ہیں نا، وہ دیا کریں، اگر کوئی آ جائے ایسا معاملہ تو فراغ دلی سے دیا کریں۔ مسجد کے لیے جگہ دے دی، مسجد کے لیے فنڈ دے دیا، مدرسے کے لیے جگہ دے دی، اور پھر تقریبات ہوتی ہیں وہاں میں خطاب کا موقع ملتا ہے، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بندہ بڑا سمجھدار ہے، اس نے جگہ دی نہیں ہے بلکہ اس نے لی ہے۔ کیوں؟ اگر یہ اپنی زندگی میں دیتا نہ تو بعد میں وراثت تقسیم ہوتی تو ورثہ کو چلی جاتی۔ اب یہ جو اس نے دی ہے یہ کسی اور کے نام انتقال نہیں ہو سکتی، بزم شر میں بھی اس کے نام ہی بولے گے، کیونکہ یہ اپنے ہاتھ سے دے کے گیا ہے۔ تو لہذا ایسی راہ میں وہ میلاد شریف کی محفل ہو یا کوئی اور ایسا نیک عمل ہو، ایسی مبارک محفل پر ایسے رستے میں جو خرچ کیا جائے وہ خرچ نہیں ہوتا، وہ بچ جاتا ہے، اور اس کی برکات ہم نے دیکھی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں اپنی بھی بات کرتا، یا آپ لوگوں کی مشاہدے کی بات ہے کہ جس بندے نے اس راہ میں خرچ کی ہے پھر وہ محتاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کو دے تو پھر رب تو ظاہر ہے۔ یہ ہمیں جو بتایا گیا ہے نا کہ 10 ادھر دنیا میں ملتے ہیں اور 70 آخرت میں ملتے ہیں، تو خدا کا فضل تو لامحدود ہے۔ اب اس کے پیچھے آپ کا اخلاص کتنا ہے، آپ کا اخلاص کتنا ہے، وہ دل، یہ جو قلب سلیم
اور اس پر بھی ائمہ نے خوبصورت کلام فرمایا. یہ جو لوتھڑا ہے نا جسم کے اندر، یہ اس کی ساری بات ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے کہ کون دلاں دیا جانے ہو، بس اس کے اندر ہی سارا کچھ ہے. یہ اس کی زمین جتنی ستھری ہے، یہ برتن جتنا صاف ہے اتنا ہی زیادہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے، جلالی شخصیت، فاروق ذل جاہ جلال محمد. نوجوان نے دیکھا امیر المومنین آ گئے، اب میری خیر نہیں. وہ ایسے حکمران خدا ہمیں عطا فرمائے، وہ تو سوچا بھی نہیں نہ جا سکتا کہ ایسے ہوں، لیکن ان کی گرد راہ ہی ہو جائے، ان کی خیرات ہی ہو جائے. دعائیں تو مانگی جا سکتی ہیں نا، وہ بھی دل سے ہم مانگیں گے. اسی بات سے یہ بھی مسئلہ موجود ہے کہ دل میں جب دل سے مانگیں گے تو پھر اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. امیر المومنین کو دیکھا، اس نے اٹھائی آئی شراب، تو جلالی شخصیت ہے، آج میری خیر نہیں. تو پھر ظاہر ہے جب گھبراہٹ ہو تو پھر تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ بھی اس کا فضل ہوتا ہے کہ جسے رجوع نصیب ہو جائے. اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا آج اگر بچا لے تو توبہ کرتا ہوں کہ شراب نہیں پیوں گا. سچی توبہ. اب دل کے راز تو اللہ جانتا ہے نا کہ دل کی کس گہرائی سے. اس بس یہ ہے اصل معاملہ کہ ہم اپنی بات رب کے سپرد کرنے والا وہ خالص دل لے آئیں، وہ ستھرا دل لے آئیں تو رب بڑا جلدی مان جاتا ہے. اب وہ اس نے کوئی اتنا اونچا گڑگڑا کے تو نہ کہا سامنے امیر المومنین آ رہے ہیں، تو گیا دل ہی دل میں یہ بات اس نے کہی ہے. وہ علیم بذات الصدور کی صفت سے متصف مالک اللہ کل شیء قدیر ہے. بس خیال کرنا تھا. تو پھر امیر المومنین سامنے آ گئے. کیا ہے؟ جلدی سے اس کی زبان سے نکلا کہ سرکہ ہے. امیر المومنین یہ سرکہ ہے. فرما دکھاؤ. دکھایا، آپ نے ڈھکنا اتارا، اسمیل لی، سونگا، کہا ہاں یار واقعی سرکہ ہے. تو وہ شراب کو سرکے میں بدل سکتا ہے، لیکن وہ خالص دل ہم لے آئے. ہم اپنی بات رب کے سپرد سے ہی. رونے لگا. امیر المومنین فرماتے روتے کیا ہو؟ کیونکہ ظاہر ہے جو بات سامنے ہے اس میں تو رونے والی چیز نہیں ہے. تم نے سرکہ اٹھایا ہوا ہے تو میں نے سن کے بتا دیا سرکہ ہے. عرض کی امیر المومنین یہ سرکہ نہیں تھا، یہ شراب ہے. میں اس لیے رویا ہوں کہ میں نے توبہ کرنے میں بڑی دیر کی ہے. میں اس سے پہلے کرتا تو نہ جانے اب تک مجھ پر کتنا فضل ہو چکا ہوتا. تو اب دیر نہ کریں بلکہ رجوع اللہ کریں. یہ محفل کا ایک مقصود یہ ہے کہ ہمارے دل اس طرح متوجہ ہو جائیں. اور لیکن آف ہو جائے موبائل کی بیٹری، چارجنگ ختم ہو جائے تو سارا سسٹم آف ہو جاتا ہے. تو جب چارجر مل جائے تو سسٹم آن ہو جاتا ہے. تو یہ محفل ایمان کی بیٹری کے چارجر ہے کہ ہم آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں، ہمارے ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے. وہ کہا جاتا ہے کہ ذبی اللہ علیہ السلام نے ایڑی رگڑی، زمزم جاری ہو گیا. میں نے پہلے عرض کیا کہ میں یہ صرف اشارے کے طور پہ بات آ جاتی ہے، چلو کر لیتا ہوں. تو کوئی اس کو جب موضوع بنائیں گے تو وہ دن ہے، بنایا بھی جا سکتا ہے، لیکن بات لمبی ہو جائے گی. میں صرف یہ عرض کرتا ہوں آپ کی مشاہدے میں دیکھنا چاہے تو آئندہ دیکھ لیں. جب چھوٹی عمر کا بچہ ہوتا ہے، ابھی وہ گسوٹیاں کر رہا ہے یا چل بھی رہا ہے، تو وہ جب اس نے بات کوئی منوانی ہو، کسی چیز پر وہ بضد ہو، تو آپ ذرا دیکھیں کہ وہ بیٹھ کے ایڑیاں رگڑتا ہے کہ نہیں رگڑتا. اور جب وہ ایڑی رگڑتا ہے اور منہ سے آواز نکالتا ہے تو پھر ماں ہے تو ماں ہی ہوتی ہے، وہ پھڑک جاتی ہے. گویا اس کی ایڑی رگڑنی برداشت نہیں ہوتی. وہ ذبی اللہ علیہ السلام نے ایڑی رگڑی تو زم جاری ہو گیا. ہمیں ایڑی رگڑنا آ جائے تو رب بڑا جلدی مان جاتا ہے. ہم صحیح معنوں میں رجوع اللہ کر کے رب کی طرف متوجہ تو ہونا. آپ خیال بعد میں کریں گے، رب فضل پہلے فرما دے گا. یہ جتنی آگ لگی ہوئی ہے نا آپ دیکھیں دنیا میں، اور جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو اہل اسلام اس میں جلتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. تو یہ تو خلیل اللہ علیہ السلام نے فرشتوں کو بھی پیچھے کر دیا کہ ٹھیک ہے بارش کی بھی ضرورت نہیں، آندھی کی بھی ضرورت نہیں، جبریل کو پروں پر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. تو پھر علامہ قلندر لاہوری نے کہا آج بھی گر ہو ابراہیم سائی ماں پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا. اس کے لیے آتش نمرود کو گلزار کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن امتحان کا یہ وہ درجہ کمال اور وہ معراج
تھی کہ اس سے بڑا اور امتحان کیا ہو سکتا ہے کہ آگ جلی ہوئی ہے، رسیوں سے بندھا ہوا ہے، جھولے میں ڈالا ہوا ہے، بلکہ جھولا دیا ہوا ہے، اس وقت روح الامین آ رہا ہے، تو پھر بھی رب کی ذات پر توکل کا یہ امتحان تو ہے نا، یہ وہ امتحان ہے کہ جو اللہ ہی لے سکتا ہے اور خلیل اللہ ہی دے سکتا ہے، یہ ان کا ہی معیار ہے۔ لیکن اس امتحان میں بھی فاتمہن کے ساتھ جب پورے نمبر لیں تو پھر رب کے لیے وہ گلزار بنانا مشکل نہیں ہے، اس میں کودنا مشکل ہے۔ تو ہم رب کی رضا پہ راضی ہو جائیں، ٹینشن فری ہو جائیں، ٹینشن فری ہو جائیں۔ میں حاجی صاحب کی اس بات کو نہیں کروں گا، ابھی گھر بیٹھے بیٹھے یہ بات ہو گئی، ویسے وہ قاری صاحب نے بھی کہا یہ ان کی محبت ایسے کہ 4 والی جو اتوار تھی وہ بھی طے ہونی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ زور تک ایک وہاں پروگرام ہے اس کا دینا، میں تو پیر صاحب کے ساتھ جوتی ہے، اس سے تو میں رخصت نہیں لے سکتا، کیونکہ پیر صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ان کو کون سا دن دیں، تو دینا ان کو اتوار ہی ہوتا ہے تو 4 کا دے دیں۔ وہ 28 سے پہلے کی بات تھی تو 28 نہیں دے سکتے تھے، تو پھر 4 دی گئی۔ تو میں نے کہا جی زور تک وہاں پروگرام ہے تو میں اپنی ڈیوٹی تک آ جاؤں گا، میرا یہی خیال تھا کہ 4 بجے تک میری ڈیوٹی ہوگی تو میں آسانی سے آ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، اتوار اگلی رکھ لیتے ہیں لیکن آئیں ٹائم سے، تو پھر ہوتا یہی ہے یہاں کہ زور بھی میں یہاں ہی پڑھتا ہوں، اکثر بھی یہاں ہی پڑھتا ہوں، بس یہ ان کی اپنی محبت ہے۔ اور پھر وقت آج بھی ایک پروگرام آیا بیچ میں ختم شریف، یہ 2 کام سے اس طرف کر مالا ایک گاؤں ہے وہاں ختم شریف آیا، لیکن میں نے ان سے پہلے کہا کہ زور میں نے وہاں پڑھنی، آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کا ٹائم کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی 12:30 دعا کا ٹائم رکھیں گے، میں نے کہا پھر ٹھیک ہے آپ رکھ لیں تاکہ میں زور وہاں جا کر پڑھ سکوں، کیونکہ انہوں نے پچھلی اتوار اس لیے نہیں رکھی کہ آپ ٹائم خطاب کے ٹائم پر نہ آئیں بلکہ جلدی آئیں۔ تو یہ محبتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، اللہ پاک ہمیں نصیب رکھے۔ اور وہاں بیٹھے بیٹھے ان کے منہ کی بات نہیں، الحمدللہ ابھی بھی آپ نے گفتگو سنی ہے، آگے بھی سنتے رہتے ہیں، آپ علاقے میں ہی ہوتے ہیں قاری عامر صدیقی صاحب، تو وہاں بھی میں سردار صاحب سے بات کر رہا تھا کہ کافی ہماری فیلڈ کے جو ساتھی ہیں وہ سستی، لاپرواہی یا جیسے ہوتا ہے نا ٹوٹل پورا کرنا میری طرح، تو ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ذمہ داری کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان پھولوں سے ہمیں خوشبو لے لینی چاہیے اور پھر آگے یہ پھول ہی بننا چاہیے۔ ابھی آپ نے گندم کی کٹائی کی تو میں بھی کٹائی کے دنوں میں ادھر گاؤں میں آیا تو انہوں نے کہا جی عجیب سا ایک وہ کانٹے دار پودا ہے، پنڈیارا ہے کہ پتہ نہیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، تو وہ گندم کے اندر ہے، وہ کٹائی ہاتھ سے بھی مشکل ہے، مشین سے بھی مشکل ہے، کیونکہ گندم سوکھی ہوئی ہے اور وہ ہرا ہے تو وہ کٹتا بھی نہیں ہے، پلیٹوں کے اندر پھنس جاتا ہے، تو ہر بندہ اس کا گلا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، گلا کرتا ہے نا، تو لہذا ہم نے وہ چبھن دینے والا کانٹا نہیں بننا بلکہ گلاب کا پھول بننا ہے کہ قریب آئے تو بندہ خوش ہو جائے کہ اسے ہمیں اچھی خوشبو آ رہی ہے، تو وہ ان پھولوں کے قریب رہیں گے، ان سے ہم کو فائدہ حاصل کریں گے تو پھر آگے خوشبو اس کی جاری و ساری رہے گی۔ اور الحمدللہ جس پھول کی خوشبو ہمیں نصیب ہے، ہمیں اپنے نصیبوں پر رشک ہے، اس پھول کی طرف علامہ قلندر لاہوری نے اشارہ کیا رحمۃ اللہ علیہ کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ وہ صدیقی صاحب نے جس طرح اشارہ کیا نا کہ ہم سارا کچھ حضور کے تصدق سے ہے، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ وہ علامہ کہتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش کا مادہ اسی نام سے ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آسمان سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہمارا کام چل رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم، یہ دنیا میں جتنی ہریالی ہے، دیکھ نا سانس آ جا رہا ہے تو قومی میں بھی ہو بندہ تو ڈاکٹر لے لیتے ہیں، لیکن سانس ہی رک جائے تو پھر یہ رکھنے والی چیز نہیں، ہم فوراً طے کر لیتے ہیں کہ اب جنازے کا کیا ٹائم ہوگا، گرمی ہے تو جلدی تدفین ہونی چاہیے، کیوں تفن آئے گا، اب یہ سانس نہ ہو
تو پھر تو یہ ظاہر تفن والی چیز ہے، دفنا دینے والی چیز ہے، اور اس پارٹی کو ہم رکھ کے رو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے خیال کیا کہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک پارٹی تو ساری سلامت ہے؟ تو جس کو چرپائی پہ رکھ کے اب نام نہیں لیتے، لاش کہتے ہیں، باڈی کہتے ہیں، وہ تو ساری اسی طرح ہے نا۔ وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا پیچھے سے کنیکشن نکل گیا تو یہ اس کی باڈی تو پوری ہے لیکن چل نہیں رہا۔ اب باڈی تو پوری ہے لیکن باڈی رہ گئی ہے تو اس کو ہم رو رہے ہیں، تو بیچ میں سے کوئی چیز چلی گئی ہے تو گیا۔ اگر وہ چیز نہ ہو تو پھر دنیا کا نظام ہی رک جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی دلیل ہے الحمدللہ کہ دنیا کی ہریالی چل رہی ہے اور دنیا کا نظام اور سسٹم چل رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کی خیرات ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک کلام کا میں نے مطلع اور مقطع بھی اسی نیت سے اور اسی تسلسل کے حوالے سے ہی پڑھا تھا کہ آج جن کو حضور کی سمجھ نہیں آئی پھر دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، پھر انہیں وہاں نظر آ جائے کیونکہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، پھر ان کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن جنہوں نے معرفت کی نظر سے دیکھا اور قرآن و سنت میں نظر اڑا کے دیکھا اور قرآن و سنت کے سمندر میں غوطہ زد ہو کے دیکھا، انہوں نے دعوت دی ہے آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، آج ان کی بنا میں آ جا، آج ان کے دین کو اپنا لے، آج ان کی شریعت کا سہارا لے لے، پھر دیکھ حشر میں وہ الحمدللہ جنہیں آج مان کر کامیابی ہے، قبر میں پہچان کر کامیابی ہے، حشر میں انہی کی شفاعت سے کامیابی ہے۔ دارالعمل ہے، اعمال کا خیال رکھیں اور ان اعمال میں ایک وہ عمل میں نے قرآن کے حوالے سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ چھپر شریف، پیر سید غلام علی شاہ صاحب اور انشاءاللہ میں نے حاجی صاحب نے وہاں بھی یہ مشاورت کی تو ایسا فرمانے لگے کہ آج ہم اثر تھوڑا مقررہ وقت سے پہلے پڑھ لیں گے، مقررہ وقت سے اثر کا ٹائم شروع ہو جائے گا، لیکن جو مقررہ وقت ہے اس سے پہلے پڑھ لیں گے تاکہ یہ لنگر والے ساتھی بھی ٹائم سے فارغ ہو جائیں اور مہمان جنہوں نے جانا ہے وہ ٹائم سے چلے جائیں۔ شاہ صاحب تشریف لے آئے انشاءاللہ، ہم جلدی دعا کی طرف چلیں گے اور کلمات کی طرف آتا ہوں جو میں نے اصول برکت کے لیے پڑھے کہ ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، وہ اپنی زبان حال سے کرتی ہے، اور یہ رب کی حکمت ہے، چھپے ہوئے راز ہیں کہ اگر ہم ان کی تسبیح سن لیں تو ظاہر ہمارا سسٹم ہی درم برم ہو جائے، نظام حیات ہی نہیں چل سکتا۔ تو ہر چیز اللہ کی، ہمیں اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ حدیث تو ہے نہیں کہ پیچھے راویوں کو دیکھا جائے سکھا ہے کہ نہیں، حدیث کی صحت کو دیکھا جائے کہ صحت کے اعتبار سے صحیح ہے کہ نہیں، یہ چونکہ قرآن کی آیت ہے تو ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ تو پھر کوئی جگہ کوئی وقت ایسا نہیں جہاں اللہ کی حمد نہ پڑھی جا رہی ہو، ہم نہ بھی کر رہے ہوں، سوئے ہوئے ہوں تو بے جان چیزیں بھی اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں اور جاندار چیزیں بھی اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں۔ اب اس کتاب دی شان میں جو میں نے حصہ ڈالنا تھا وہ کیا، ورفعنا لک ذکرک، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جبریل یہ کلمات لے کے آئے تو حضور نے پوچھا جب میرا ذکر میرے لیے اللہ نے بلند کیا ہے تو کتنا بلند کیا ہے؟ جتنا آپ نے مسجد بنائی ہے تو اس کی ایک بلندی ہے، مینار بنایا ہے اس کی اپنی ایک بلندی ہے، وہ گیٹو پہاڑ ہے تو اس کی اپنی بلندی ہے، وہ پول لگا ہے تو اس کی اپنی ایک بلندی ہے، تو کتنی بلندی ہے؟ ورفعنا لک ذکرک، جب یہ ذکر پاک رب نے بلند کیا ہے تو جبریل کتنا بلند کیا ہے؟ تو پھر حدیث قدسی یہاں بھی ہے، اذا ذکرت ذکرت معیا، اتنا بلند کیا محبوب کہ اب جہاں ہوگا میرا ذکر وہاں ہوگا تیرا ذکر،
اب ادھر جائیں قرآن کی طرف، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو رب کی حمد نہیں کرتی، تو پھر کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو نبی کی نعت نہیں پڑھتی، کیونکہ جہاں حمد ہے وہاں نعت ہے۔ ہم نہ بھی کریں تو ہم تو ہو رہی ہے، ہم تو ویسے حمد کہنے سے محمد نہیں بنتا، لیکن محمد کہنے سے حمد بنتا ہے، اور حمد کہنے سے احمد نہیں بنتا، لیکن احمد کہنے سے حمد بنتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی حمد رکھی اس میں محبوب کے اندر ہے، یہ مادہ حمد سے ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی بندہ پریکٹیکلی، کیونکہ دوران گفتگو میں نے سبین کو کبھی نہیں کہا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، توجہ سے سنتے رہیں تو یہی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ آپ نے گویا ہمارے آنے کا حق ادا کر دیا کہ آپ توجہ سے سنیں، اور کوئی بات ایک آدھی اگر پلے باندھ کے لے گئے، یاد رہی، عمل کیا، تو ہماری ڈیوٹی کا مقصد پورا ہو گیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ بعد میں پریکٹس کرے، اللہ کہے، اللہ اللہ کہنے سے منہ کھلے گا، بند نہیں ہوگا، اوپر والا ہونٹ اوپر رہے گا، نیچے والا ہونٹ نیچے رہے گا۔ اللہ 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 کہتے رہیں جتنی دفعہ مرضی ہے، لیکن پھر ایک دفعہ کہہ کے دیکھیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو دو دفعہ نیچے والے ہونٹ نے اوپر والے ہونٹ کو چوم لیا۔ چوما کہ نہیں؟ کوئی نہ بھی چومے تو رب پھر بھی چما لیتا ہے، وہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے نا۔ تو دو دفعہ نیچے والے ہونٹ نے اوپر والے ہونٹ سے مل کے بتایا کہ اب وسطی آ گئی ہے جو نیچے والوں کو اوپر والے سے ملانے آ گئی ہے۔ اس نے نبی رحمۃ اللہ نے لکھا، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا، یہ پچھلے کو اگلے کے ساتھ، نیچے والے کو اوپر والے کے ساتھ ملانے آئی ہے یہ ہستی۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے کہ جو نیچے والوں کو اوپر والے سے ملانے آئی ہے۔ آپ کا نامی اس میں گرامی لیتے رہیں تو گویا محمد و احمد کہتے رہو، حمد بھی ہو گئی، نعت بھی ہو گئی۔ تو یہ جو حمد اللہ کی اور نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ لازم و ملزوم ہے۔ بعض اشعار میں جو شعراء حضرات ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز میں یہ باتیں کہی ہیں کہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، ہے نہیں؟ تو پھر اس کلام میں ایک شعر ایسے کہ نماز ہوئے، اذان ہوئے، نماز ہوئے، درود ہوئے، سلام ہوئے، ایک گونجنا ہر طرف سجنا، ترانے سارے تیرے نے۔ جہاں اللہ کی حمد یعنی اس کے لا ہونے کا ذکر اذان میں ہوگا تو ساتھ نبی کی رسالت کا ذکر بھی ہوگا۔ تو نماز میں جہاں ثنا اور حمد پڑھیں گے وہاں نبی کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھیں گے۔ تو ہر موقع پر جہاں اللہ کی حمد ہے وہاں نبی کی نعت ہے۔ اور وہ چونکہ یہ مسائل ہیں اور مسائل میں جب غور کیا جائے تو پھر بھی حضور کی عظمت اور شان نظر آتی ہے۔ وہ جان دینے والا بھی ہے اور وہ جان لینے والا بھی ہے، اور محبوب کو صرف رحمت للعالمین بنایا ہے کہ نہیں؟ وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ ساری صفات کا مالک ہے، لیکن محبوب کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ جب ہم ذبیحہ ذبح کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ، دیکھیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھتے، کیوں؟ آپ رحمان اور رحیم والی صفت نہیں جان لی جا رہی۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے شروع، اللہ بہت بڑا ہے۔ اب یہاں رحمان و رحمان رحیم کی صفت کو بھی ذکر نہیں کیا گیا اور محبوب کا نام بھی نہیں لیا گیا، کیونکہ جب اس میں محبوب آ جائے تو پھر جان کیسے لی جا سکتی ہے؟ تو ایسے مواقع ہیں کہ جہاں اللہ کا
ذکر ہوتا ہے کیونکہ وہ قہار و جبار بھی ہے اور رحمان و رحیم بھی ہے، لیکن محبوب کی وہ ذات ہے جو صرف رحمت للعالمین ہے، وہ غیروں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے، لیکن اس کے باوجود جس ٹگر پر مقابلہ کیا جاتا ہے وہ آپ نے گفتگو میں ایک جملہ سنا ہے کہ 4 بندے ایسے تھے جن میں ایک نے معافی طلب کی تو معافی مل گئی، کیا کہا گیا کہ وہ حرم شریف میں ملے تو پھر بھی انہیں قتل کر دیا جائے۔ حرم شریف میں وہ غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا کوئی بندہ ملا، حضور کی بارگاہ میں رپورٹ پیش کی گئی، آقا فلاں جگہ فرمایا وہاں بھی قتل کر دو، وہاں بھی۔ تو یہ وہ پہلو ہے، یہ بھی اس کا غضب ہے، اس لیے کہ نبی کی گستاخی ہو تو پھر رب بھی قہار و جبار کی شکل میں ملتا ہے۔ نبی کے غلاموں پر تو کرم ہوتا ہے، نبی کے غلاموں پر رحم ہوتا ہے، لیکن غلامی میں ہم صحیح معنوں میں غلام بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور وفا کرنے والے بن جائیں، حضور کے دین کا سہارا لینے والے بن جائیں، پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ آج اب یہ اللہ کا بھی ذکر ہے، یہ رسول اللہ کا بھی ذکر ہے، آپ بڑی صحت کے ساتھ بڑے خوبصورت لوگوں کے اندر بیٹھ کے تشکر ادا کر رہے ہیں میلاد کی صورت میں، پھر رب اذکرکم، وہ اس اذکرونی کی جب جزا دیتا ہے اذکرکم کی صورت میں، تو پھر کب دے گا؟ جب آپ پر مشکل گھڑی آئے گی تو پھر دیکھیں رب آپ کو کیسے یاد کرتا ہے، رب آپ کو کیسے یاد کرتا ہے۔ وقت کو میں نے اس لیے دیکھا ہے کہ میں اس بات کو پھیلاؤں نہ، وگرنہ یہ پھیل سکتی ہے جب بھی اللہ کے بندوں پر ایسا وقت آیا، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، تو پھر وہ کہتے ہیں نا فرشتے معصوم ہوتے ہیں، تو پھر معصوم بچے ان کو بھی اس لیے یہ اگر معصوم بچے آگے پیچھے محفل میں بھی ہو جائے نا تو بادشاہ بھی کر لیں، کبھی شرارت بھی کر لیں، تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ معصوم تو معصوم ہی ہوتے ہیں، تو جب ان سے اللہ درگزر کرتا ہے ہمیں سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ذرا شفقت کے ساتھ پیار کے ساتھ بیٹھنے دیں، وہ ہو سکتا ہے ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہی محفل قبول ہو جائے، نہیں وہ تو بڑا جلدی قبول کرنے والا ہے نا، تو نہ جانے یہ معصوم بچوں کے بیٹھنے کی ادا ہی اسے پسند آ جائے، تو بڑی شفقت پیار کے ساتھ انہیں مسجد کے ماحول کا حصہ بنائیں، تو پھر معصوم نے گواہی دی، عالم اسباب ہے، سبب سے ہوگا نا، کہا جی اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر گنہگار یوسف علیہ السلام ہے، آمنا سامنا جو ہو رہا تھا، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر گنہگار زلیخا ہے، تو پھر قمیض تو پیچھے سے پھٹی تھی، قرآن گواہ ہے، تو پھر آپ بڑی ذمہ ہو گئے کہ آپ پر تو بہتان تو لگی ہے، آپ اس گناہ میں شامل ہیں، یہ خوبصورت بات ہے اور اسے تقریر بنایا جا سکتا ہے، لیکن میں اشارہ کروں تو مت لگی مریم سلام اللہ علیہ پر 9 معلوم بچے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اللہ نے گواہی دلا تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے، اور آپ نے فرمایا میری ماں پر تہمت مت لگاؤ، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، میں نبی بن کے، میں صاحب کتاب بن کے آیا ہوں، تو یہ صرف انبیاء تک بات نہیں۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے پیر و مرشد نائب رسول فی الہند غریب النواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، تو آپ پر تہمت، یہ متعصب لوگ میں وہ پہلے چھت کے لیے اور حدود والی مثال دے چکا ہوں نا، تو یہ دونوں پہلو ہر موقع پر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ہد کی طرح پانی ڈالنے والا بننا ہے، ہم سے کوئی ایسی پھونک نہ لگے کہ کہیں دوسرے تک وہ سیک پہنچے تو پھر ہم تو نہیں نا اس سے بچ سکتے، تو لہذا آپ پر تہمت لگی، ایک عورت نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میری گودی میں جو بچہ ہے یہ ان کا ہے، بختیار کاکی کا، ظاہر ہے عزت تھی، ایک شورا تھا، ایک تقویٰ تھا، تو پھر یہ عزت نہیں نا عظمت تھی۔ اس پر بھی ایک خوبصورت واقعہ میرے ذہن میں آیا، لیکن اگر میں اس طرف کیا تو بات لمبی ہو جائے گی، تو یہ پیر صاحب نے بھی ایک دفعہ یہ بات کہی کہ اصل یہ معاملہ نہیں، بات یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ لوگ عزت سے جلتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کا کام ہے، اہل محبت کا یہ سیوا نہیں۔ اب میں مثال نہیں دیتا، یہ بات لمبی ہو جائے گی اور میں وقت سے آگے چلا جاؤں گا، تو لوگ گواہ بن کے آگے
गवाह लाए, गवाह बन के आगे जिन्होंने उकसाया था कि ये औरत सच्ची है जो दावेदार है। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। ये होता है फिर अल्लाह के बंदों का जब बात होना, पीर मुर्शिद की बारगाह में दरखास्त पेश की कि हुजूर ये बात है, फरमाया कोई बात नहीं, जब वो वक्त आएगा ना सामने गवाहों के पेश होने का और अदालत लगेगी तो मैं भी आ जाऊंगा। तो तसल्ली हो गई कि ख्वाजा साहब आ जाएंगे। तो फिर क्या है, तो जब अब अदालत लगनी है, मिसाल के तौर पर जोर के बाद असर के बाद अदालत लगनी है, तो बख्तियार काकी मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए तो लोगों ने तो ये देखा ना कि सफे सीधी करवा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे थे कि ख्वाजा साहब कोई नहीं नजर आ रहे। तो बहरहाल नमाज तो पढ़नी है, आपने तरीमा कही, नमाज के लिए जब खड़े हो गए तो फिर सलाम फेरा ना, तो देखा कि बाकी जो रकत रह गई है उसकी अदायगी के लिए ख्वाजा साहब खड़े हुए हैं। जमात में आप शामिल हो गए हैं, तो आपने फरमाया बेटा फिक्र न करो, हम आ गए हैं और चलते हैं। ये वो हस्तियाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आप तारीख दिल्ली जिन लोगों का तारीख का मुतालिया या नजर है वो उठा के देख लें कि वो जो बादशाह होते थे, बादशाह वक्त, उनकी कैफियत क्या होती थी। कोई शमसुद्दीन अल तमश जिसके नाम से आप तारीख के हवाले से वाकिफ हैं, उन्होंने दुआ मांगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश किया कि जमीन में पानी नहीं है, शिद्दत की गर्मी आग की तरह बरस रही है, तो हमारी को मदद की जाए। तो सो गए ना, तो फिर देखा उन्होंने दुआ में अमेरिका को तो नहीं ना पुकारा कि आगे को किस्त देने की शर्तें लग जाएं, नहीं, रसूलुल्लाह की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश किया। जब तक हमारे हुक्मरान गदा थे अल्लाह की बारगाह में, गदा थे रसूलुल्लाह की बारगाह में, तो अहले इस्लाम की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान लगाया है और चश्मा निकला है पानी का, आंख खुली तो याद कोई नहीं कि जगह कौन सी है। फिर क्या हुआ, किस तरह मुतवज्जे हुआ, ये वक्त का हुक्मरान ख्वाजा बख्तियार काकी की बारगाह में गया रहमतुल्लाह अलैह के। अब ये देखा है पानी की भी बड़ी जरूरत है, हुजूर ने क्या फरमाया है, मुझे जगह याद नहीं, फरमाया फिक्र न करो, जब बादशाह आए ना तो इंतजामिया वाले प्रोटोकॉल देते हैं, मुझे जगह का पता है क्योंकि मैं प्रोटोकॉल के लिए वहां हाजिर था। और जाके मैं देखे किन से जाके पूछा और किन की बारगाह में दरखास्त पेश की, इन्होंने जाके बताया कि ये चश्मा निकल रहा है और यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान लगाया है। ऐसी हस्तियां, तो जब फिर वो मजलिस लगी, अदालत लगी, तो ख्वाजा साहब ने उस औरत से भी कहा कि बात आ जाओ अपने दावे से, तुम झूठी हो, और गवाहों को भी कहा कि समझ जाओ और बोतान दराजी ना करो, लेकिन वो डटे रहे कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये जो बच्चा इसने उठाया हुआ है ये इनका ही बच्चा है, ये जो असल इसका को खामद है उसका बच्चा नहीं है। तो फिर वो जो नए रसूल कहलवाते हैं, फिर वो मुतवज्जे हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में कि मौला तूने अपने बंदों की गवाहियां मासूम बच्चे से दिलवाई है, अब जिस बच्चे के हवाले से बुतान लगाया जा रहा है, ये मासूम बच्चा ही बोल के बता देना कि मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है। तो वो जो फर्ज कुरूनी का हक अदा करते हैं सीयत के अंदर, वो खुशी के अंदर, फिर रब उनको याद करता है मुश्किल वक्त के अंदर कि अज़कुरुकुम पर आइमा का कलाम है। फिर रब ने ऐसे याद किया कि वो मासूम बच्चा बोला और मजमे में बैठे हुए एक शख्स की तरफ इशारा किया कि मेरा बाप वो शख्स है। ख्वाजा बख्तियार काकी मेरे बाप नहीं है, रब अल्लाह ने शहीद कदीर है। असल बात ये है कि हम रब की रजा पे राजी हो जाएं और अपनी बात सही दिल से, वो जो मैंने पहले मिसाल दी है, हमारी शराब सिरके में बदल सकती है, हम अपनी बात रब की बारगाह में सही पहुंचाने वाले बन जाएं और हम एड़ी रगड़ने वाले बन जाएं, वो सही रगड़ सके कि ज़म-ज़म जारी हो जाए। जैसे ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम ने रगड़ी है तो फिर रब के फजल में, रब के करम में कोई कमी नहीं, वो बड़ा जल्दी मान जाता है। 70 माओं से जब ज्यादा प्यार करता है, वो कब चाहता है मेरा बंदा तकलीफ में हो। हाँ, उसके बंदे जो आजमाए जाते हैं वो फिर आजमाइश में जब सब्र करते हैं फिर रब उनके दर्जे बुलंद करता है। लिहाजा आजमाइश दुख आ जाए तो सब्र के साथ रब का जिक्र करना है, और अगर नेमत मिल जाए तो
شکر کے ساتھ رب کا ذکر کرنا ہے. پھر دیکھیں رب ذکر دنیا میں بھی آپ کا عزت کے ساتھ کرائے گا اور قبر کی بھی عزت ہوگی. زندہ پیر صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل اللہ کی دنیا بھی عزت والی ہوتی ہے, قبر کی بھی عزت ہوتی ہے, حشر میں بھی ان کی عزت ہوگی. تو لہذا دنیا کی عزت نہیں, دنیا کے ساتھ قبر کی بھی عزت, حشر کی بھی عزت کس بات میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. بارے دیگر شاہ صاحب کے سارے سے دعا ہے کہ اللہ پاک مسجد کے خادمین اور بالخصوص تعمیر نو میں جس نے جتنا بھی حصہ دیا ہے اللہ اپنی شان کے لائق جزا عطا فرمائے, اور میلاد سے حضور کے ذکر سے, حضور کی آل کے ذکر سے یہ آبادیاں دن دگنی رات چوگنی ترقی. اور قابل توجہ بات ہے کہ مسجد کا بن جانا بھی اس کے فضل سے ہے, لیکن ہم آباد کریں گے تو یہ بھی اس کے فضل سے. اس کا اصل آبادی سجدوں سے ہے, قرآن کی تلاوت سے ہے, نمازوں سے ہے, اذانوں سے ہے. تو آپ بستی والے ذرا شوق کے ساتھ, جذبے کے ساتھ کہ رب نے اگر اتنا فضل کیا ہے تو پھر ہمیں بھی یہ فکر ضرور کرنی ہے کہ ہماری ہر نماز مسجد کے اندر ادا ہو تاکہ اس کی آبادی کا صحیح حق ادا کیا جائے. اللہ پاک مجھے اور شاہ صاحب کے سارے سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا